ہمارا قرآن کریم ہے، یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، ضروری اور لازمی ہے، جو کہ میں یہاں جو ابھی تعلیم میں حاصل کر رہا ہوں اس سے زیادہ توجہ میری اس پہ ہے۔ اچھا ارشد، ایک اور بات آپ سے کرتے چلیں کہ آپ کی اسپیشلٹیز یہاں کے کاوے اور یہاں کی چائے ہے، اور علاقہ آپ کا مردان آپ کا ہے، تو کیسے وہ لوگ یہاں پر آئے راولپنڈی اور اسلام آباد کے جڑواں شہروں میں، اور ان کی چائے نے ان لوگوں کو اتنا اٹریکٹ کیا کہ وہ پیچھے رہ گئے، جو یہاں کے رہنے والے تھے، نیٹیوز تھے، تجربے والے تھے، یہاں کے ان کے لوگ تھے، اور یہ کوئٹہ والے، مردان والے، پشاور والے یہاں پہ کامیاب ہو گئے؟ دیکھیں، میری پیدائش اسلام آباد میں ہوئی ہے، میری پوری فیملی جو اسلام آباد میں، اور چائے کی اب بات کر رہے ہیں، جیسے کہ کامیابی ناکامی جو ہے نا، یہ قسمت کی دین ہے۔ قسمت نے ابھی الحمدللہ ہمارے نیچے ہمارا آفس ہے فلورنگ کا، اور فلورنگ کا بھی ہمارا بزنس ہے، تو ہمارے ساتھ یہ رات کو یہ میں نے سنا واقعہ، جو میرا اپنا مینیجر ہے کاظم حسن صاحب، ان کے ساتھ ایک شخص تھا جو کہ کام کرتا تھا، چائے بناتا تھا، صفائی اور کارٹ پیٹ وغیرہ کاٹتا تھا، اس کے بعد وہ پھر سیل مین بنا، سیل مین کے بعد یہاں کا وہ مینیجر بنا، مینیجر کے بعد کل میری اس سے ملاقات بھی ہوئی، جو کہ وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے 3 سے 4 کلینکس ہے اسلام آباد میں۔ ارشد، دھوکے بہت کھائے آپ نے، تو کیا سمجھتے ہیں دھوکوں سے کتنا سیکھا؟ دیکھیں، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے اور اب بھی کہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار دودھ پیو، جو ہے نا اخروٹ کا اور بادام کا، اور دماغ تیز ہوتا ہے، لیکن نہیں، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دھوکے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ قدم قدم پہ میں نے دھوکے کھائے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا ہے، پھر اچھا، اس سے گلے ملتا ہوں۔ اچھا، دھوکے تو آپ نے کھائے، مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بڑے برانڈز اتنے آپ کو انہوں نے دیے، ساری چیزیں دیں، آپ کو فیم دیا، آپ کو ٹی وی پہ لے کے آئے، فلمز پہ لے کے آئے، تعلیم کی طرف توجہ کسی نے نہیں دی، یا آپ نے ان کو نہیں کہا کہ مجھے تعلیم سب سے پہلے دو؟ اس حوالے سے کچھ کہیے گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ مصروفیات میری بہت زیادہ ہے، جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے 2 چینل اور بھی آئے تھے پہلے 2-3، ان کو میں نے انٹرویو دیا ہے، پھر اپنے یہاں پہ ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے بعد اور بھی کام ہے، ان کو بھی جو ہے نا وہ بھی کرتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ تعلیم میری سٹارٹ ہے، تقریباً کافی پہلے سے سٹارٹ ہوئی تھی، پھر بیچ میں کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے وہ رک گیا، اس کے بعد اب دوبارہ سے میں نے سٹارٹ کیا ہے۔ میرا جو مینیجر ہے بہت محنت کرتا ہے، اس کی محنت کی وجہ سے آج میں یہاں کر رہا ہوں۔ اچھا ارشد، بار بار آپ سے دوست، میڈیا کے ہمارے دوست ریکویسٹ کرتے ہیں چاہے اپنے ہاتھ سے بنا کے دیں، تو بندہ تنگ نہیں پڑ جاتا، دل میں آ جاتا ہے یار میں فیم ہو گیا ہوں، اب میں کیسے بنا کے دوں، اور اب میری میٹنگز ہیں، یہ والا سلسلہ ہے، اس والے سے آپ کو الجھن نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ پہچان ہے وہ میری۔ ابھی بھی آپ جلدی میں، کیا آپ کے ہاتھ کے میں چائے ملے گی یا ارشد خان سے نہیں ملے گی؟ جی ضرور ملے گی آپ کو۔ ارشد، ایک لاسٹ سوال، ارشد اگر بہت میں نے کچھ انٹرویوز میں دیکھا آپ تعلیم کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، تعلیم وہ سسٹم، ہمارے اس سسٹم میں سے قرآن مجید کی آیتیں اور وہ چیزیں جو اس مسلمانوں کو آسمان تک لے کے جا سکتی ہیں، جبکہ مغرب وہ اڈاپٹ کر کے آسمانوں تک پہلے پہنچے ہوئے ہیں، کیا وہ سسٹم تبدیل کر لیں گے آپ؟ دیکھیں، میں نے جیسے کہ آپ کو کہا، میں ایک ایسا ادارہ بھی بنانا چاہ رہا ہوں، شاید اپنی نیوز میں کسی نہ کسی نیوز میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ میں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہ رہا ہوں جس میں ہمارے بہت ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں جو کہ ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ایک ایسا ادارہ میں بنانا چاہ رہا ہوں جس میں وہ تعلیم بھی سیکھیں، ہنر بھی سیکھیں، اور ساتھ میں قرآن پاک کا سبق بھی سیکھیں، جو کہ ایک اسکول بھی ہوگا، مدرسہ بھی ہوگا، اور ایک یہ حال ہوگی جیسے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی ہنر میں ان کو جو کہ میں سکھا سکتا ہوں، اور میرے پاس جو ٹیم ہے سکھانے والی، وہ یہ تینوں چیزیں وہاں پہ موجود ہوگی، ہر ایک چیز کا الگ ٹائمنگ ہوگی۔ جی بالکل ارشد، ایک لاسٹ سوال آپ سے کریں گے کہ کل غربت دیکھی، بھوک دیکھی، افلاس دیکھی، اب کھانا کھانے کا حق تو ہر ایک کو ہے، کھانا ضائع کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ایک شہر اقتدار میں ایک روٹین ہے، ایک فیشن سمجھا جاتا ہے، تو کیا اس حوالے سے آپ کے کوئی مائنڈ میں ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی شہر کا، کسی بھی حلقے کا، کسی بھی جگہ کا، ایون دور افتادہ علاقے کا بندہ رات کو بھوکا نہ سوئے؟ اس حوالے سے آپ کا کوئی اقدام، کوئی پلاننگ؟ دیکھیں، اس حوالے سے میری جو پلاننگ ہے وہ میری یہی ہے کہ میں انشاءاللہ، میں نے جو آپ کو کہا کہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں گا، اس ادارے کے ساتھ ساتھ میں ایک یہ چیز بھی بنانا چاہوں گا کہ جو لوگ دن کو کماتے رات کو کھاتے ہیں، یہ حقداروں کا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا، ایک کافی ساری اس ملک میں NGOs بنی ہیں، جو کہ ایک مین سب سے بڑی NGO آفس میں میرے ایک فرینڈ ہے،
اس سے میں نے پوچھا ان کا کیا سین ہے، جو کہ بہت ساری این جی او کمپنیز نے مجھے اپروچ کیا کہ بھئی آپ کے نام کا ہم فاؤنڈیشن بنائیں گے، ہم آپ کو پرسنٹیج دیں گے. تو میں نے ان سے کہا یار پرسنٹیج کا مطلب. تو بعد میں جب میں نے وہاں دوستی کی آفس میں کسی شخص کے ساتھ، نام نہیں لینا چاہوں گا، نہ اس آفس کا نہ اس کمپنی کا نام لینا چاہوں گا، اس سے میں نے جب بات چیت کی ہے پھر میں نے کہا یار ان کا کیا سین ہے، یہ مجھے پرسنٹیج دینا چاہ رہے، اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یار یہ لوگ 10 سے 15% اگر حقداروں کو دیں تو پاکستان میں غریب کا نام مٹ جائے گا. 13-14 گھنٹے کام کر رہے ہیں کے بعد کبھی خیال آیا کہ اے رات مجھے ماں کی طرح آغوش میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے. اب اس وقت جن کے بدن ٹوٹ جاتے ہیں 14-14 15-15 گھنٹے استحصال کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ان کے لیے کیا کریں گے؟ یہاں پر کسی کے لیے قانون نہیں ہے، کسی طرح سروسز نہیں ہیں، ان کی بکنگ نہیں ہوتی، ان کی میڈیکلز نہیں ہوتے، کافی مسائل کا شکار ہیں. کیا کریں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں پرائم منسٹر نہیں ہوں کہ ان سب چیزوں کا حال میں آپ کو بتاؤں. نہیں، آپ نے دیکھا، اپنی کرب دیکھا، اس کرب کے لیے اپنی کیپیسٹی میں کیا انٹرنیشنل فیم ہے، آپ سیلیبریٹی ہیں، آپ WHO جتنے ہیں ادارے ہیں اور اسی طرح کے مزدوروں کے ادارے ہیں، اس حوالے سے دیکھیے مزدوروں کے ادارے میں نے دیکھے ہوئے، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن اس حوالے سے جو آپ سوال کر رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں کوئی سرکاری ملازم یا کوئی چیف منسٹر نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یار اس کو ٹھیک کریں گے ہم، یا یہ کریں گے وہ کریں گے. بہت سارے لوگوں نے وعدے کیے جو کہ وہ وعدے نہیں پورے کر سکتے. ناظرین، کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا میں نے، دھوکے تو بہت کھائے دھوکہ نہ دیا میں نے، کہنا تھا ارشد کا. بہت پیاری باتیں انہوں نے کی، ڈاؤن ٹو ارتھ یہ بندہ نظر آیا. اب بھی اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے حوالے سے اس کے دل میں وہ مسلمان بلکہ اس مومن کا دل ہے، اور یہی جذبے کی ضرورت ہے. رزق تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، ہم تو دنیا میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں. ریڈرز آر لیڈرز. میں ان کو جو پیٹرنیج کرنے والے ادارے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ ارشد کو اگر ایجوکیشن کے حوالے سے، انہوں نے کچھ انٹرویوز میں کہا بھی کہ ثانوی ایجوکیشن، ثانوی تعلیم نہیں، آپ کے پاس اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے تاکہ کل آپ کے پاس اگر اس ملک کی باغ دوڑ کے حوالے سے کوئی سلسلہ آئے تو آپ آگے اس کو آگے بڑھا سکیں اور پاکستان کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جا سکیں. ناظرین، اگلی بار کسی نئے پروگرام، نئی جگہ اور نئے ٹاپک کنٹینٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. چل بھائی ڈیرا مہربانی، تکلیف معاف تھا اس کو وارنٹی ٹائم بنوا ہم لاکھ سے خدمت تھی ضرور انشاءاللہ صحیح نہ کرتے روز ٹی وی کے اینکر پرسن ہے مکانا انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بند کر دی.